الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس خاتمۃ مفہوم الکلی یسمى کلیاً منطقیاً ومعروضہ طبعیاً والمجموع عقلیہ۔ خاتمۃ خبر ہے مبتدأ محذوف کی، اے ھذہ خاتمۃ، یہ مباحث کلی کا خاتمہ ہے۔ مفہوم الکلی یسمى کلیاً منطقیاً، مفہوم کلی کو کلی منطقی کہا جاتا ہے۔ مفہوم کلی ما سبق میں گزر چکا۔ مشہور یہ ہے کہ وہ مفہوم جس کا نفس تصور اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، یہ ہے مفہوم کلی۔ اس مفہوم کو کلی منطقی کہا جاتا ہے کیونکہ منطقی کلی سے اسی معنی کا قصد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مفہوم کلی کو کلی منطقی کہا جاتا ہے، تو کلی منطقی آپ سمجھ گئے کہ کلی منطقی کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کلی کا نام ہے۔ مفہوم کلی کیا ہے؟ پیچھے گزر چکا، ابھی میں اعادہ کیا، یعنی المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، یہ ہے کلی منطقی۔ ومعروضہ طبعیہ، اور کلی منطقی کا مفہوم وہ تو کلی منطقی کا مفہوم جس پر صادق ہے، یعنی کلی منطقی کے مفہوم کا مصداق، کلی منطقی جس کو عارض ہو اس کو کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ تو کلی منطقی کا مفہوم آپ نے دیکھا، آسان لفظ میں جو کثیرین پر صادق ہے، یہ تعریف پورے طور پہ درست نہیں لیکن اصل تعریف کر چکا ہوں، جو کثیرین پر صادق ہے۔ اب اس کا مصداق مثلا انسان پر کلی صادق ہے، حیوان پر کلی صادق ہے، فرس پر کلی صادق ہے، جسم نامی پر کلی صادق ہے، جوہر پر کلی صادق ہے۔ تو اسے بولیں گے، کیا بولیں گے؟ کلی منطقی کے مفہوم کا معروض و مصداق جو ہے اسے بولیں گے کلی طبعی، یعنی انسان کلی طبعی، فرس کلی طبعی، حمار کلی طبعی۔ تو دو بات ہوئی، کلی منطقی، کلی طبعی۔ کلی منطقی کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کلی کا نام کلی منطقی ہے۔ اور کلی طبعی کس چیز کا نام ہے؟ کلی کا مفہوم کلی جس کو عارض ہو، مفہوم کلی جس پر صادق ہو، وہ ہے کلی طبعی۔ رہ گیا عقلی، کلی عقلی، صادق و عارض و معروض کا مجموعہ، یعنی کلی منطقی اور طبعی کا مجموعہ۔ مثلا الانسان الکلی، الفرس الکلی،
الحمار الکلی یہ ہے کلی عقلی۔ اب نظر کیجیے، مفہوم کلی کو کلی منطقی کہا جاتا ہے، ومعروضہ، اور اس کے معروض کو، کس کے معروض کو؟ مفہوم کلی کے معروض کو، یعنی جس کو مفہوم کلی عارض ہے، جس کو مفہوم کلی عارض ہے۔ انسان کو مفہوم کلی عارض ہے، فرض کو مفہوم کلی عارض ہے، تو کہتے ہیں مفہوم کلی کے معروض کو طبعی، یا اسے کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ تو کلی طبعی کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کلی کا معروض، مفہوم کلی جس کو عارض ہو، مفہوم کلی جس کے اوپر صادق آئے۔ کس پر صادق آ رہا؟ انسان پر، فرض پر۔ تو انسان کلی طبعی ہے، فرض کلی طبعی ہے۔ تو ایک تو کلی کا مفہوم ہے اور ایک کلی کا معروض ہے۔ کلی کا مفہوم دیکھ چکے، اب کلی کا مفہوم اور کلی کا معروض و مصداق۔ آپ کو پتہ ہے کہ شے کا مفہوم الگ ہوتا ہے اور شے کا مصداق الگ ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ قلم ایک چیز ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس کا ایک مصداق بھی ہے۔ قلم کا مفہوم وہ چیز جس سے لکھا جائے، یہ قلم کا مفہوم ہے، تو یہ قلم کا مفہوم ہوا۔ اور قلم کا مصداق یہ مفہوم جس کے اوپر صادق ہے، جیسے یہ ہے قلم، وہ قلم، یہ قلم کا مصداق ہے۔ اسی طریقے سے کلی کا اپنا ایک مفہوم ہے، کلی کا مصداق ہے۔ کلی کا مفہوم اسے کلی منطقی کہیں گے، جس کو آپ بار بار سن چکے ہیں، اور یہ مفہوم جس کے اوپر صادق ہے اسے کلی طبعی کہیں گے۔ کلی کا مفہوم انسان پر صادق آتا تو انسان کلی طبعی ہے، فرض پر صادق آتا تو فرض کلی طبعی ہے، حمار پر صادق آتا تو حمار کلی طبعی ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں صاف ہے۔ کہتے ہیں ومعروضہ، اور مفہوم کلی کے معروض کا نام کلی طبعی رکھا جاتا ہے۔ مفہوم کلی کے معروض کو کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ معروض یعنی جس کو کلیت عارض ہے، جس پر کلی کا مفہوم صادق ہے، وہی کلی کا معروض ہے۔ مفہوم و معروض میں پھر بھی فرق اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مفہوم و معروض میں فرق یہ ہے کہ مفہوم نام ہے، کلی کا مفہوم نام ہے اس مفہوم کا جس کا نفس تصور اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، اور معروض وہ ہے جس کو کلیت عارض ہے۔ کلی کا معروض وہ ہے جس کو کلیت عارض ہو، جیسے کہ حیوان، انسان، مثال کے طور پر۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کلی کا مفہوم، آپ کو پتہ ہے کہ مفہوم کلی یہ مفہوم حیوان کا عین بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ مفہوم کلی مفہوم حیوان کا عین بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ خارج ہے۔ ہاں، صالح ہے کہ وہ حیوان پر محمول ہو، انسان پر محمول ہو، ناطق پر محمول ہو، یہ اس میں صالح ہے۔ یہ فرق رہا مفہوم کلی اور معروض کلی میں۔ والمجموع عقلیہ، اور ان دونوں کے مجموع کو، مفہوم اور معروض بلفظ دیگر، ان دونوں کے مجموع کو بلفظ دیگر عارض و معروض کے مجموع کو عقلی کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان کلی، الانسان الکلی، الحیوان الکلی، اس کا نام رکھا جاتا ہے کلی عقلی۔ یہ تو متن پر تھوڑا سا تبصرہ تھا، اب دیکھتے ہیں شارح کیا کہتے ہیں۔ قولہ مفہوم الکلی، مصنف کا قول مفہوم کلی یعنی ما یطلق علیہ لفظ الکلی، یعنی جس پر لفظ کلی، مفہوم کلی کو کلی منطقی کہا جاتا ہے۔ مفہوم کلی مطلب جس پر لفظ کلی بولا جاتا ہے، وہ مفہوم جس پر لفظ کلی بولا جاتا ہے۔
اب وہ مفہوم کیا ہے؟ یعنی وہ مفہوم جس کے کثیرین پر صدق کا فرض ممتنع نہ ہو، اس مفہوم کا نام کلی منطقی رکھا جاتا ہے۔ تو کلی منطقی آپ کو سمجھ میں آیا؟ کلی منطقی کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کلی کا نام ہے۔ اور کلی کا مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم جس کے کثیرین پر صدق کا فرض ممتنع نہ ہو۔ اس مفہوم کا نام کلی منطقی کیوں رکھا جاتا؟ فإن المنطقی یقصد من الکلی ھذا المعنی، کیونکہ منطقی کلی جب بولتے ہیں تو اسی معنی کا قصد کرتے ہیں۔ کون سے معنی کا؟ وہ مفہوم جس کے کثیرین پر صدق کا فرض ممتنع نہ ہو، اسی معنی کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اسے کلی منطقی نام رکھتے ہیں۔ منطقی قولہ و معروضہ، مصنف کا قول معروضہ، اور معروض کلی کو کلی طبی کہا جاتا ہے۔ معروضہ مفہوم کلی کا معروض، یعنی ما یصدق علیہ مفہوم الکلی، مفہوم کلی جس پر صادق ہے، مفہوم کلی جس پر صادق ہے۔ ابھی میں بتا چکا ہوں، ایک قلم کا مفہوم ہے، ایک قلم کا مصداق ہے۔ قلم کا مفہوم الگ چیز ہے، قلم کا مصداق الگ چیز ہے۔ قلم کا مفہوم وہ چیز جس سے لکھا جائے، اور قلم کا مصداق یہ قلم، وہ قلم، یہ قلم کا مصداق ہے، تو کہتے ہیں۔ اور مفہوم کلی کا معروض یعنی مفہوم کلی جس پر صادق آئے، مثال کے طور پہ انسان پر مفہوم کلی صادق آتا ہے، حیوان پر مفہوم کلی صادق آتا ہے، تو مفہوم کلی کے مصداق اور معروض کو کلی طبعی کہا جاتا ہے۔ کیوں کلی طبعی کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ طبائع میں سے ایک طبیعت ہے، یا حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، یا اس لیے کہ طبیعت و خارج میں موجود ہے، جس کی طرف مصنف نے خود اشارہ کیا، لوجودہ فی الطبائع یعنی فی الخارج، لوجودہ فی الطبائع یعنی فی الخارج، خارج میں اس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ علی ما سیجی، اس بنا پر جو آئے گا، والمجموع، اور مجموع کو کلی عقلی کہا جاتا ہے، یعنی المرکب من ھذا العارض والمعروض، یعنی وہ جو اس عارض اور معروض سے مرکب ہے، جیسے الانسان الکلی، اسے کیا بولیں گے؟ اسے بولیں گے کلی عقلی۔ عارض کون ہے؟ کلی۔ معروض کون ہے؟ انسان۔ انسان معروض اور کلی عارض، ان دونوں کی مجموعے کو، عارض و معروض کا مجموعہ الانسان الکلی، اس کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ کلی عقلی۔ تو جیسے انسان کلی، جیسے حیوان کلی، اس کو کلی عقلی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اذ لا وجود لہ الا فی العقل، اس لیے کہ اس کا وجود صرف عقل میں ہی ہے، کلی عقلی کا وجود صرف عقل میں ہے، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کلی عقلی رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ کلی منطقی کا تحقق بھی صرف عقل ہی میں ہے، تو کلی منطقی کا نام کیوں نہیں کلی عقلی رکھا گیا؟ اگر ایسا اعتراض کریں تو اس کے جواب میں عرض کروں گا، وجہ تسمیہ کے لیے مضطرد ہونا ضروری نہیں ہے، وجہ تسمیہ کے لیے مضطرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَكَذَا الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ وَكَذَا الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ وَكَذَا الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول، اور اسی طرح انواع خمسہ، اسی طرح یعنی جس طریقے سے کلی منطقی ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، اسی طریقے سے انواع خمسہ یعنی جنس اور نوع اور فصل اور خاصہ اور عرض عام بھی منطقی اور طبعی اور عقلی ہوتے ہیں، بلفظ دیگر
یعنی ان میں سے ہر ایک میں بھی، ان میں سے کن میں سے، انواع خمسہ میں سے ہر ایک میں، نوع جنس فصل خاصہ عرض عام میں سے ہر ایک میں بھی یہ تینوں اعتبارات جاری ہوتے ہیں۔ تینوں اعتبارات یعنی منطقیت، طبعیت، عقلیت بلفظ دیگر۔ جس طریقے سے کہ کلی معتبر ہوتی ہے منطقی، طبعی، عقلی کے اعتبارات سے، اسی طریقے سے انواع خمسہ معتبر ہوتے ہیں منطقی، طبعی، عقلی کے اعتبارات سے۔ صاف لفظ میں جس طریقے سے کہ کلی منطقی، طبعی، عقلی ہوتی ہے، ایسے ہی نوع، جنس، فصل خاصہ عرض عام بھی منطقی، طبعی، عقلی ہوا کرتے ہیں۔ اور واضح کرتے ہوئے جس طریقے سے کہ کلی متصف ہوتی ہے ان تینوں صفات سے، منطقیت، طبعیت، عقلیت کے صفات سے متصف ہوتی ہے، ایسے ہی انواع خمسہ بھی تینوں صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے کلی کو آپ بولتے ہیں کلی منطقی، کلی طبعی، کلی عقلی، اسی طریقے سے نوع کو بھی بول سکتے ہیں نوع منطقی، نوع طبعی، نوع عقلی۔ تو آپ نے سنا مفہوم کلی یہ کلی منطقی ہے، مفہوم نوع نوع منطقی ہے، مفہوم کلی کا معروض، مفہوم کلی کا مصداق یہ کلی طبعی ہے۔ تو نوع، مفہوم نوع کا معروض، مفہوم نوع کا مصداق یہ نوع طبعی ہے۔ مثلا انسان، مثلا فرس، مثلا حمار۔ عارض و معروض کا مجموعہ یہ نوع عقلی کہلائے گی، اسے آپ نوع عقلی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے الانسان النوع، الفرس النوع، الحمار النوع۔ تو بات صاف ہو چکی کہ جس طریقے سے کلی منطقی، طبعی، عقلی ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے انواع خمسہ میں سے نوع، جنس، فصل خاصہ عرض عام میں سے بھی ہر ایک منطقی، طبعی اور عقلی ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے انواع خمسہ یعنی جنس، نوع، فصل خاصہ عرض عام، ان میں سے ہر ایک میں بھی یہ تینوں اعتبارات یعنی منطقی، طبعی، عقلی، تینوں اعتبارات جاری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مفہوم نوع، اور نوع کا کیا مفہوم ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی سن لیجئے۔ وہ کلی جو کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یہ مفہوم نوع ہے۔ اس مفہوم نوع کو نوع منطقی کہا جاتا ہے۔ وہ معروض ہو، اور مفہوم نوع کے معروض و مصداق کو، مفہوم نوع کے معروض و مصداق جیسے کہ انسان مفہوم نوع کا معروض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم نوع انسان پر صادق ہے، مفہوم نوع فرس پر صادق ہے۔ تو معروض مفہوم نوع جیسے کہ انسان و فرس، اسے نوع طبعی کہا جاتا ہے۔ اور عارض و معروض کا مجموعہ جیسے الانسان النوع، اس کو نوع عقلی کہا جاتا ہے۔ وعلی ھذا انواع خمسہ میں سے ایک کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا، باقی جو چار بچے ہیں اسی ایک پر قیاس کر لیجئے۔ مثال کے طور پر مفہوم جنس، اور مفہوم جنس کیا ہے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کلی جو کثیرین مختلفین حقیقت پر، کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ تو مفہوم جنس کو جنس منطقی کہا جائے گا، مفہوم جنس کو جنس منطقی کہا جاتا ہے، اور اس مفہوم جنس کے معروض کو مثلا حیوان، مثلا جسم نامی، اسے جنس طبعی کہا جاتا ہے، اور عارض و معروض کے مجموعے کو جیسے حیوان جنس، جسم نامی جنس، اسے جنس عقلی کہا جاتا ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ یہ تین کے حاصل گفتگو یہ کہ
حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ کلی منطقی بھی ہوتی ہے، طبعی بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی۔ کلی منطقی ایک الگ چیز ہے، کلی طبعی الگ چیز ہے، کلی عقلی الگ چیز ہے۔ اور جب اتنی سی بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ کلی منطقی بھی ہوتی، طبعی بھی ہوتی، عقلی بھی ہوتی، تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے کلی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتی ہیں، ایسے ہی انواع خمسہ بھی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتے۔ انواع خمسہ بھی یعنی کلی کی پانچوں قسمیں بھی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتے ہیں، یعنی یہ انواع بھی منطقی، طبعی، انواع خمسہ بھی منطقی، طبعی اور عقلی ہوا کرتے ہیں۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، آگے شارح کہتے ہیں کہ ان تینوں اعتبارات سے جزئی بھی معتبر ہوتی ہے، ایسا انہوں کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں بہت کچھ کلام ہے، مگر جو کہنا چاہ رہے ہیں اسے نقل کر دے رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کلی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتی ہے، اسی طریقے سے انواع خمسہ بھی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتے ہیں۔ کلی تینوں صفات سے متصف ہوتی، اسی طریقے سے انواع خمسہ نوع جنس فصل خاصہ عرض عام بھی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتے، تینوں صفات سے متصف ہوتے۔ تو آگے کہنا چاہ رہے ہیں جزئی بھی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتی، تینوں صفات کے ساتھ متصف ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بہت کچھ کلام ہے۔ بل الاعتبارات الثلاث تجری فی الجزئی، شارح کہتے ہیں بلکہ یہ تینوں اعتبارات جس کو بار بار آپ سن چکے، منطقیت، طبعیت، عقلیت، تینوں اعتبارات جزئی میں بھی جاری ہوتی۔ کیونکہ جب ہم یوں کہیں زید جزئی، جب ہم یوں کہیں زید جزئی، تو جزئی کا مفہوم آپ پیچھے پڑھ چکے۔ کیا جزئی کا مفہوم ہے؟ ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، یہ جزئی کا مفہوم ہے۔ تو جزئی کے مفہوم کا نام جزئی منطقی رکھا جاتا ہے بقول ان کے، اور اس کا معروض، اس کے مصداق یعنی زید کو جزئی طبعی کہا جائے گا، اور مجموع یعنی زید الجزئی کو جزئی عقلی کہا جاتا ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ بات ختم ہو چکی۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ خاتمہ میں کیا کچھ مصنف بیان کیے، جو کچھ بیان کیے اتنی دیر میں، جو کچھ میں بولا اس کا صرف حاصل اتنا ہے کہ کلی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انواع خمسہ بھی تینوں اعتبارات کے ساتھ معتبر ہوتے۔ اتنا ہی مصنف نے کہا، باقی شارح نے جزئی کے بارے میں گفتگو کی، یعنی کلی منطقی بھی ہوتی، طبعی بھی ہوتی، عقلی بھی ہوتی، اسی طریقے سے انواع خمسہ نوع جنس فصل خاصہ عرض عام بھی منطقی، طبعی، عقلی ہوا کرتے۔ منطقی کا مطلب آپ سمجھ چکے کہ کلی کا مفہوم یہ کلی منطقی کہلائے گا، مفہوم کلی کا نام کلی منطقی رکھا جاتا ہے، مفہوم کلی کی معروض و مصداق کا نام کلی طبعی رکھا جاتا ہے، اور عارض و معروض کے مجموعے کا نام کلی عقلی رکھا جاتا ہے۔ کئی بار میں اس کا اعادہ کر چکا ہوں، میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کس کو، کلی منطقی کو، کلی طبعی کو، کلی عقلی کو۔ اگر اس کو سمجھ گئے تو انواع خمسہ کو بھی اس پر قیاس کر کے سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ بھی منطقی، طبعی اور عقلی ہوا کرتے ہیں۔ آگے دوسری گفتگو، والحق، ابھی آپ نے کلی طبعی کا نام سنا اور جان گئے کہ کلی طبعی کیا ہے، مفہوم کلی کا معروض، مفہوم کلی کا مصداق، مفہوم کلی جس پر صادق آئے وہ ہے کلی طبعی۔ مفہوم کلی کس پر صادق آتا؟ انسان پر صادق آتا۔ مفہوم کلی کس پر صادق آتا؟ فرس پر صادق آتا۔ مفہوم کلی کس پر صادق آتا ہے؟ مفہوم کلی حیوان پر صادق آتا۔ مفہوم کلی کس پر صادق آتا؟ قلم پر صادق آتا۔ مفہوم کلی کس پر صادق آتا؟ کتاب پر۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ کلی طبعی ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ کلی طبعی۔ تو ابھی جو آپ نے کلی طبعی سنا، اب گفتگو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے یا وجود نہیں ہے، یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس گفتگو سے پہلے ظاہر سی بات ہے کلی منطقی کا تو خارج میں
وجود نہیں ہے، کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی نزاع نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے، کیونکہ مفہوم کلیت عارض ہوتی ہے، کہاں میں؟ ذہن میں عارض ہوا کرتی ہے، تو مفہوم کا گھر تو صرف ذہن ہے، ذہن کے باہر مفہوم کا گھر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے، اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کلی عقلی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے، اس میں بھی اتفاق ہے، کیونکہ کلی عقلی یہ مجموعے کا نام ہے عارض و معروض کے، اور ایک جز کا انتفاع ہوا خارج میں تو کل کا انتفاع ہوگا، جز کا انتفاع کل کے انتفاع کو لازم ہے۔ مختصر یہ کہ کلی عقلی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ نزاع اگر ہے تو صرف کلی طبعی میں ہے کہ کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے کہ نہیں، مگر یہاں بھی نزاع کلی طبعی، یہاں بھی نزاع اس اتنی سی بات میں اتفاق ہے کہ کلی طبعی کا بالاستقلال وجود نہیں ہے، اس میں بھی سب کا اتفاق ہے، اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے کہ مستقلاً کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نزاع نہیں۔ یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ مستقلاً کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہے، نزاع اس میں ہے کہ طبعاً کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے یا نہیں، یعنی اپنے افراد کے ضمن میں کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس میں نزاع ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے، متفق علیہ ہے، کوئی نزاع نہیں ہے۔ کلی عقلی کا خارج میں وجود نہیں ہے، متفق علیہ ہے، اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے۔ کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے یا نہیں ہے، کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بھی اس بات میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ مستقلاً وجود نہیں ہے کلی طبعی کا، اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں کہ مستقلاً کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ اگر نزاع ہے تو اس میں ہے کہ افراد و اشخاص کے ضمن میں کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے یا کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے، اس میں نزاع ہے۔ تو بعض اس بات کے قائل ہیں کہ افراد و اشخاص کے ضمن میں کلی طبعی خارج میں موجود ہے، بعض اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، افراد و اشخاص کے ضمن میں بھی کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ یہ گفتگو یہاں پر ہونی ہے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اب شارح کی گفتگو سنیے، مگر پہلے ماتن والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی۔ شارح کہتے ہیں حق یہ ہے کہ طبعی کا وجود، کلی طبعی کی جو بولا جاتا ہے کہ کلی طبعی موجود ہے، تو وجود طبعی وہی معنی ہے کہ اس کے اشخاص موجود ہیں، یعنی کلی طبعی کے اشخاص و افراد خارج میں موجود ہیں، ورنہ کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہے۔ نظر کیجیے، حق یہ ہے کہ طبعی کا وجود اپنے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں مصنف کا یہ قول لا ينبغي ان يشک، کسی کو اس بات میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات شبہ سے بالا تر ہے کہ کلی منطقی خارج میں موجود نہیں ہے۔ کیونکہ کلیت مفہومات کو عقل میں عارض ہوتی، اسی وجہ سے تو یہ معقولات ثانیہ میں سے ہے۔ اسی طرح کسی کو یہ شبہ بھی نہیں، میں اس کو بیان کر چکا، اسی طرح کسی کو اس بات میں بھی شبہ نہیں ہونی چاہیے کہ کلی عقلی خارج میں موجود نہیں ہے، کیونکہ جز کا انتفاع کل کے انتفاع کو مستلزم ہے۔ تو ان دونوں مسئلے میں
کوئی نزاع نہیں ہے۔ کون سا؟ کہ کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے۔ کلی عقلی خارج میں موجود نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے۔ انما النزاع، نزاع اس بات میں ہے کہ کلی طبعی جیسے کہ انسان، اس اعتبار سے کہ انسان ہے، یعنی ماہیت معروضہ للکلیت من حیث ہی کلیت کے عروض کے بغیر، اس لیے کہ ماہیت کلیت کے عروض کے ساتھ یہ بداہتاً موجود نہیں ہے، اس لیے کہ خارج میں جو بھی موجود ہے وہ مشخص ہے، اور مشخص میں سے کوئی کثیرین فی الخارج کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ تو نزاع اس بات میں ہے کہ کلی طبعی جیسے انسان، من حیث ہوا انسان، انسان اس اعتبار سے کہ انسان ہے، جس انسان کو عقل میں کلیت عارض ہوا کرتی ہے، آیا انسان مثلاً خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے؟ نزاع اس بات میں ہے کہ آیا انسان اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے؟ تو حاصل یہ کہ کلی طبعی کا، میں گفتگو کر چکا ہوں، کلی طبعی کا خارج میں مستقلاً تو وجود نہیں ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ کلی طبعی کا مستقلاً خارج میں وجود نہیں ہے، اس لیے کہ خارج میں جو موجود ہیں وہ تو صرف جزئی ہیں، وہ صرف مثلاً انسان مستقلاً خارج میں موجود نہیں ہے، خارج میں موجود زید ہے، عمر ہے، بکر ہے اور ہر ایک جزئی ہے، تو خارج میں جو موجود ہے وہ بس جزئی ہے۔ تو اختلاف یہ ہے کہ آیا خارج میں انسان یعنی کلی طبعی کا وجود اپنے افراد کے ضمن میں ہے؟ تو اختلاف ہے کہ آیا خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں انسان یعنی کلی طبعی کا وجود ہے؟ تو خارج میں اس کا وجود طبعاً ہوگا، اس لیے کہ افراد موجودہ کا جز ہے اور موجود کا جز موجود ہے، یہ ایک جماعت کا قول ہے، اور شارع نے ان کی پیروی کی۔ دوسرے لوگ اس بات کی طرف گئے کہ کلی طبعی کا نہ استقلالاً وجود ہے نہ طبعاً وجود ہے۔ تو کہتے ہیں تو انسان، نزاع اس بات میں ہے کہ کلی طبعی مثال کے طور پر انسان اس اعتبار سے کہ انسان ہے، جس انسان کو کلیت عقل میں عارض ہوتی ہے، آیا خارج میں وہ انسان اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، بلکہ خارج میں صرف افراد موجود ہیں۔ اول جمہور حکماء کا مذہب ہے، اور دوم متاخرین کا، بعض متاخرین کا مذہب ہے، انہی میں سے مصنف ہیں۔ اسی لیے مصنف نے یہ کہا کہ حق ثانی ہے، وہ اس لیے کہ اگر کلی خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہو تو ایسی صورت میں شیء واحد کا صفات متضادہ مثلاً کلیت و جزئیت سے متصف ہونا لازم آئے گا، اور شیء واحد کا متعدد جگہوں میں پایا جانا لازم آئے گا، وحینئذ، اور اس وقت طبعی کے وجود کا معنی یہ ہے کہ اس کے افراد، کلی طبعی کے افراد موجود ہیں۔ شارع کہتے ہیں اس میں تأمل ہے، اور حق کی تحقیق حواشی تجرید میں ہے، فانظر فیہا، تو وہاں جا کر آپ دیکھ لیجئے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔